بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال آیت اللہ العظمی و زوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم بلند تر صلوات دعائے شہزادی کونین جناب حسنین کی عزت کے صدقے سے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا بہتر سے بہتر حج حاضرین و حاضرات کے نام اعمال میں درج فرمائے، آقا زادی غم حسین ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے، موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے، وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں، اللہ صلی علی محمد۔ سامعین گرامی قدر، محبان نبی و اہل بیت نبی، عبداران رسول و اہل بیت رسول، جیسا کہ آپ احباب جو مسلسل اس عشرہ محرم کی مجالس میں مجھ حقیر کو سماعت کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ موضوع سخن اللہ کے قرآن سے سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اختیارات توحید پہ، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی وحدانیت میں، کیونکہ ہم محسن کش لوگ نہیں، ہم احسان فراموش انسان نہیں۔ ابتدائی مجلس میں انتہائی شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا، جس نے اس پراشوق دور میں پورے ملک پاکستان میں شیعہ علی کے لیے عزاداری حسین میں آسانی پیدا کی۔ یقیناً یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے کسی ایک ملک کو نہیں بلکہ اقوام عالم کو متاثر کیا تھا۔ پھر اس صورتحال میں امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے لیے بارگاہوں اور جلوسوں کی آسانی پیدا کر دی۔ یقیناً یہ ان کا اگر اس قوم پہ احسان ہے تو حسین کی دہلیز میں ایک نوکری بھی ہے، اور حسین علیہ السلام اللہ کی کائنات کا وہ واحد بادشاہ ہے جو کسی کا قرض بھی نہیں رکھتا۔ اور میں نے ہمیشہ ممبر سے کہا، کہ یہ ممبر سیاست کا ممبر نہیں، یہ ممبر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستہ نہیں، لیکن ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہے۔ ہمارا دوستی کا معیار حسین ابن علی، حسین ابن علی کے لیے کوئی ایک قدم آگے بڑھے، ہم 100 قدم آگے بڑھے۔
لہٰذا ہم حکومت پاکستان کے، افواج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے رستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ اس قوم، ہم ذمہ دار قوم ہیں، اپنی ذمہ داری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت وقت جو ہم سے مطالبہ کر رہی ہے اس مطالبات کو بھی پورا کیا جائے۔ کوشش کریں کہ وہ قوانین، ان ہدایات کو مد نظر رکھیں۔ مجلس حسین ابن علی اللہ کی کائنات میں یہ واحد گھر ہے جہاں آ کے انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ جو بھی مجلس حسین میں غیر شیعہ آئے، جس کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ہے، وہ مجلس حسین میں آئے، وہ ہمارا مہمان نہیں، حسین ابن علی کا مہمان ہے، اور حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ مجلس شبیر میں اگر کوئی میرا اہل سنت بھائی آتا ہے تو میں اسے گزارش کروں گا، آپ کو دوران تقریر موضوع کے ساتھ متصل کوئی سوال کرنا ہو، موضوع سے ہٹ کے کوئی سوال کرنا ہو، یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، یا مذہب جعفریہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی پیچیدگی ہو، تو میں شیعہ قوم کا ایک حسینی ذاکر ہونے کی حیثیت آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے قطعاً شرمانا نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے مجلس حسین میں اٹھنا ہے، آپ نے سوال کرنا ہے، ہم ممبر سے آپ کو جواب دیں گے، آپ پھر سوال کریں گے، ہم پھر جواب دیں گے، آپ پھر سوال کریں گے، ہم پھر جواب دیں گے۔ 1000 بار بھی آپ سوال کریں، میرے ماتھے پہ شکر نہیں آئے گا، میں بالکل ایک لمحے کے لیے پریشان نہیں ہوں گا۔ آپ مطمئن ہو کے سوال کریں، ہم مطمئن ہو کے آپ کو جواب دیں گے۔ ہم باب علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری ہیں۔ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو مطمئن کیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی بعض احباب یہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مجلس حسین میں اٹھنا ہمارے لیے ناممکن ہے، تو آپ اپنا سوال کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھیے گا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو ممبر تک پہنچائیے گا، ممبر تک پہنچنے سے قاصد رہا تو آپ دوران سفر مجھے پہنچائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انہی اشرے میں ان سوالات کے مدلل اور مفصل جوابات دیے جائیں گے۔ تیسری گزارش میں اپنے شیعہ نوجوانوں سے کروں گا، کثرت کے ساتھ اپنے اہل سنت دوستوں کو مجلس حسین میں لائیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے پریشان نہ ہوں کہ شاید ہم اپنے کسی دوست کو لائیں گے تو کہیں اس کے مذہب، اس کے مسلک، اس کے فرقے پہ تنقید نہ ہو۔ آپ بغیر خوف کے انہیں لائیے گا مجلس حسین، ہم انہیں یہاں سے رزق علم دے کے بھیجیں گے، ہم خیرات علم دے کے بھیجیں گے۔ وہ مجلس شبیر میں آئے، انہیں پتہ تو چلے کہ ایک لمحے کے لیے گنہگار کو حر کیسے بنایا جاتا ہے۔ چلتے ہیں یہ موضوع گفتگو کی طرف۔ اللہ کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں، میں اللہ خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ اللہ کے بعد جس کی اطاعت کی جاتی ہے اسے نبی کہتے ہیں، رسول کے بعد جس کی اطاعت کی جاتی ہے اسے اہل بیت کہتے ہیں، جن سے روایات لی جاتی ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ مجھے مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں سے کوئی ایک فرقہ دکھاؤ جو ان 4 شارے سے باہر نکلتا ہو، اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ میں پھر دہرانے لگا ہوں، اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ میرا خیال ہے کہ ان 4 لفظوں میں پوری امت آ گئی۔ کوئی مذہب، کوئی اسلام کا ایسا فرقہ نہیں ہے جو ان 4 لفظوں سے میرے باہر نکلنے دیا۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ خالق اللہ، معبود اللہ، عبادت اللہ کی، سجدے کے لائق صرف اللہ۔ خدا واحد طاقت ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خیر الرازقین ہے، وہ احسن الخالقین ہے۔ اللہ کے بعد نبی، یہ معصوم ہے، اس پہ اللہ درود بھیجتا ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ سردار انبیاء۔ نبی کے بعد اہل بیت،
اہل بیت علیہ السلام ہیں، نماز میں ان پہ درود پڑھا جاتا ہے، ان کا وسیلہ اللہ کو دیا جاتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نبی کے ساتھ محبت کرتے تھے، نبی کی اطاعت کرتے تھے، نبی کی اولاد سے محبت کرتے تھے، نبی سے وفا کرتے تھے۔ اللہ کو سجدہ کرو، نبی کو دن رات مانو، اتنا مانو اتنا مانو اتنا مانو، لیکن کبھی بھی اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ میں بالکل اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ دینے لگا، نبی کو سب کچھ مانو، سب کچھ مانو، لیکن اتنا نہ مانو کہ نبی اللہ سے بڑھ جائے۔ اہل بیت کو زندگی سمجھو، اہل بیت کی بندگی کرو، اہل بیت سے محبت کرو، کبھی اہل بیت کو اتنا نہ مانو کہ اہل بیت نبی سے بڑھ جائے۔ صحابہ سے پیار کرو، صحابہ سے محبت کرو، صحابہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھو، صحابہ کے نام پہ مسجدیں سجاؤ، کبھی صحابہ کو اتنا نہ ماننا صحابی اہل بیت سے بڑھ جائے۔ اللہ کے بعد نبی کو مانو، نبی کے بعد اہل بیت کو مانو، اہل بیت کے بعد صحابہ کو مانو۔ اس سے زیادہ بہتر فارمولہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کو سب کچھ سمجھو، نبی اللہ سے نہ بڑھے، اہل بیت کو سب کچھ سمجھو، اہل بیت نبی سے نہ بڑھے، صحابہ سے پیار کرو، صحابہ اہل بیت سے نہ بڑھے۔ اگر تم چاروں رشتے ایک جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں اسلام آباد میں چاروں ایک ہی تصویر میں دکھا دیتا ہوں۔ مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے، پیچھے صحابہ۔ بولے جو حسین کے نوکر بیٹھے، مسجد اللہ کی تھی، مسجد اللہ کی تھی، مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت میں اہل بیت، پیچھے صحابہ۔ نبی کے ساتھ سجدے میں تھا، حسین پشت پہ آئے، حسین کھیلتے ہوئے نہیں آئے۔ بولو جو حسین کے نوکر لگے۔ اکثر شیعہ یہاں ممبر پہ کہہ دیتے کھیلتے کھیلتے حسین، امامت کی ہاں کھیل نہیں ہوتا، کھیل ہے دل بہلانے کا نام، امامت کے ہاں کھیل سے دل نہیں بہلایا جاتا، امام کھیلتے کھیلتے نہیں۔ اللہ چاہتا تھا حسین آئے، اللہ چاہتا تھا حسین نبی کی پوچھ میں بیٹھے، حسین نبی کی پوچھ میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنا بھی حسین کو چاہیے تھا تاکہ زمانے کو بتائے کہ اہل بیت کا تعارف کیا ہے۔ ادھر حسین پوچھتے محمد بھی آئے، صحابہ پہ وحی نہیں ہوتی، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی اٹھے تو ہم اٹھے، نبی اٹھے تو ہم اٹھے، نبی انتظار کر رہے تھے وحی آئے تو میں اٹھوں، وحی انتظار کرے جبریل آئے تو میں جاؤں، جبریل انتظار کر رہا خدا بھیجے تو میں جاؤں، خدا انتظار کر حسین اٹھے تو میں بھیجوں۔ بس ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہو گئی، بس۔ صحابہ کو انتظار، نبی کو انتظار ہے وحی کی آنے کی، وحی کو انتظار ہے خدا کے حکم کا، خدا کو انتظار ہے حسین کے اٹھنے کا۔ اب میرے شیعہ سنی مہربان مجھے بول کے بتاؤ، جب نبی سجدے میں تھے کیا نبی کو علم نہیں تھا کہ میری پشت پہ حسین ہے؟ نبی جانتے تھے میری پشت پہ حسین ہے، نبی جانتے تھے میری پشت پہ حسین ہے، جانتے تھے تو واجب تسبیح کے بعد تسبیح کو بڑھانا شروع کر دیا، واجب تسبیح کے بعد تسبیح بڑھا رہے تھے۔ نبی نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے، ذہن میں حسین تھا، نماز اللہ کی
کی سوچوں میں حسین تھا، تیرے نبی کے خیالوں میں حسین تھا، تیرے نبی کے تخیل میں حسین تھا۔ آج اسی محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہتا ہے ماتمی جلوس مسجد کے سامنے نہ آئے، یہ کیا حسین کہتے ہیں؟ ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں، انہیں تو جب تک جماعت کا ٹائم ہے تب تک ماتم بند کر دے، کیونکہ حسین کے نام سے ہماری نمازیں خراب ہوتی ہیں، حسین کے نام سے تیرے نبی کی نماز ہو رہی ہے اور تیری ٹوٹ رہی ہے۔ کہیں اس بات کی دلیل نہ بن جائے کہ تیری نماز اور ہے، نبی کی نماز اور۔ حسین زندگی عطا فرما، آقا زادی سکینت کو سلامت کر۔ نبی کی نماز نام حسین سے ہو گئی۔ نبی سجدے میں ہے، نبی۔ میں شاید میرا سنی بھائی سمجھا نہیں سکا یہ کون سجدے میں ہے۔ یہ وہی سجدے میں ہے جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور خدا کہتا ہے اٹھا کر مگر تھوڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والا راتوں کو اٹھ مگر تھوڑا۔ رسول کہتے ہیں مجھے تجھ سے محبت ہے مگر عبادت گھٹا، تو مجھے منوانے کے لیے عبادت کرتا ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں گھٹا۔ نبی کہہ رہے مجھے پڑھنے دے مگر گھٹا، تو میرا اللہ ہے ٹھیک ہے گھٹا۔ نبی کہہ رہا مجھے عبادت کرنے دے مگر گھٹا 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 گھٹا، وہی اللہ جو کہہ رہا گھٹا گھٹا گھٹا، ادھر حسین خوش میں بڑھا نماز میں آ جائے تو نماز گھٹتی نہیں، نماز بڑھتی ہے۔ عبادت بڑھ رہی ہے، اللہ، نبی، اہل بیت۔ نبی جانتے تھے میری پشت پہ حسین ہے۔ نبی نے سجدے میں سوچا میرے اللہ میری پشت پہ حسین ہے۔ میں جانتا ہوں تو نے ہر نبی کا امتحان اس کے پیار سے لیا تھا۔ تو نے ابراہیم آزمایا تھا اسماعیل کے ذریعے، تو نے یعقوب آزمایا یوسف کے ذریعے۔ تو جانتا ہے کہ مجھے حسین پیارا ہے، تو نے اس لیے میری پشت میں بٹھایا کہ دیکھوں کہ محمد سجدہ بڑھاتا ہے یا حسین گراتا ہے۔ تو میرے مالک میں سجدے سے سر اٹھاؤں، فرمایا یہ سر نہ اٹھے، یہ سر نہ اٹھے، یہ سر نہ اٹھے۔ فرمایا کب تک؟ فرمایا جب تک
سنت برادران کی کتابوں کے حوالے ممبر پہ دکھانے کے لیے تیار. مدینے میں مولا امیر المومنین اپنے گھر سے جماعت کے لیے مسجد کی جانب جا رہے تھے. رسول زندہ تھے, رسول نے نماز پڑھانی تھی. یا امیر المومنین کے آگے آگے ایک یہودی سفید داڑھی والا بزرگ جا رہا تھا. گلی اتنی تنگ تھی کہ ایک وقت میں 2 لوگ گزر نہیں سکتے. علی یہودی بزرگ کے احترام میں آہستہ قدم کر رہا تھا. وہ بزرگ تھا, وہ بوڑھا تھا, وہ دیواروں کی آس لے رہا تھا. علی پیچھے رک رک کے چل رہے تھے. جو ہی وہ تنگ گلی سے نکلا, علی تیزی سے نکل کے مسجد میں داخل. جب مسجد میں گئے, نبی پہلی رکعت کے رکوع میں تھے, اور جو نمازی بیٹھے وہ گواہی دیں گے کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے رکوع تک پہنچنا چاہیے. اگر آپ پوری رکعت کا ثواب لینا چاہتے ہیں رکوع تک پہنچے. سنی کتاب کا حوالہ ممبر سے دینے لگا ہوں. اہل سنت کتاب میں لکھا ہے رکوع کی حالت میں نبی تھے, یا نبی نے رکوع کو لمبا کر دیا. نمازی بیٹھے ہیں وہ کہ جب پیچھے سے کوئی نمازی تاخیر سے تو پیچھے سے آگے اللہ اکبر کی صدا دیتا. علی نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی. علی رکوع میں شامل ہوئے. علی کا رکوع میں آنا تھا, رکوع کے ساتھ علی ملے. رسول اٹھ کے کھڑے ہوئے, نماز کو تمام کیا, نماز ختم ہوئی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج رکوع لمبا کیوں تھا؟ رسول نے سوال مجھ سے بات نہیں کرنا, پہلے تم بتاؤ دیر سے کون آیا تھا؟ آج نماز کی جماعت میں تاخیر سے کون پہنچا؟ اہل سنت حوالہ, اہل سنت لفظ پڑھ رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی ویڈیو دے کے یہ نہ کہے کہ یہ ایسا لفظ کتاب میں نے لکھا تھا. وہی لفظ پڑھ رہا ہوں جو کتاب میں لکھے. کہتے ہیں علی پچھلی صف سے کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ تاخیر سے میں آیا تھا. تھوڑا تاخیر کی وجہ, یا رسول اللہ جب گھر سے نکلا تو ایک یہودی بوڑھا میرے سامنے چل رہا تھا. میں نے اس کا رستہ کاٹنا مناسب اس لیے نہیں سمجھا کہیں وہ یہودی یہ نہ سمجھ لے اسلام میں بزرگوں کا احترام ہی نہیں. کہیں وہ یہودی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام میں بزرگوں کا احترام ہی نہیں. یا رسول اللہ میں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے قدموں کو آہستہ چلانا شروع کر دیا. علی بول رہے تھے, صحابہ علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. رسول نے علی کو قریب بلا کے ماتھا چوم کے کہا مجھے تیری ولایت کی قسم ہے میں رکوع میں تھا, جبریل نے میری کمر پہ ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ رکھا, اللہ کہہ رہا رکوع سے سر نہ اٹھانا جب تک علی نہ آ جائے. مسجد اللہ کی سجدے میں نبی, مشت پہ اہل بیت پیچھے صحابہ. اللہ علی کل شیء قدیر, نبی صلی اللہ اہل بیت علیہ السلام صحابہ رضی مسلمانوں سے صرف یہ شکوہ ہے جس کا جہاں حق بنتا ہے اسے فہم. اہل بیت کو بڑھاؤ گے وہ علیہ السلام نہیں ہو سکتا, آل محمد کو گھٹاؤ گے یہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. آل محمد کو علیہ السلام بھی اللہ کہتا ہے, صحابی کو رضی اللہ ہم کہتے ہیں. ہم اپنے لفظ واپس لے سکتے ہیں, اللہ تو واپس. لیکن میرے ملک میں ایک عجیب لہر بن گئی ہے, ایک عجیب مذہبی بدماشی کا زور آ گیا ہے. چند بندے مذہبی طور پہ بدماشی کر رہے ہیں. ہر دہشت گردی بندوق سے نہیں ہوتی, کچھ لفظی دہشت گرد بھی ہوتے ہیں. یہ کوشش کی جا
گلی نہیں، ہم ایسا کوئی سلسلہ کر دیں کہ صحابہ اور اہل بیت برابر ہو جائیں، صحابہ اور اہل بیت برابر ہو جائیں۔ صحابہ کی اہل بیت سے برابری کرنے سے پہلے صحابہ سے تو پوچھ لو کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے کہ نہیں چاہتے۔ یہاں میں اسلام آباد کے جمع غفیر میں جملہ دینے لگا ہوں، یہاں امام بارگاہ کے اندر بیٹھے سے لے کے باہر بازار میں کھڑے ہوئے بندے تک آپ صحابہ کی برابری اہل بیت سے کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے صحابہ سے پوچھے وہ اہل بیت کے برابر آنا بھی چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اگر تو کہے گا کہ صحابہ تو اہل بیت کے برابر آ سکتے ہیں تو پھر ہم تمہاری کتابیں تمہارے سامنے کر کے کہیں گے اس بندے کا کیا کرو گے؟ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے اپنے باپ سے جا کے کہا تھا بابا تخت بھی ہمارا، تاج بھی ہمارا، حسن نے کہہ دیا میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں۔ حسن نے کیوں کہہ دیا کہ میں اس کے نوکر کا بیٹا ہوں؟ باپ نے کا یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا، اس کا ہاں بابا حسن ہی تھا، اس کا جلدی سے لکھوا کے لے آ، اگر لکھ دے تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ اس کا بابا پھر کیا ہوگا؟ اس کا اس کفن میں رکھنے سے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ بیٹا دے کہتا ہے پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے ہی کفن میں کیوں رکھوں؟ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں۔ میں پھر جملہ کہنے لگا ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، اس لیے صحابہ نبی سے پیار کرتے ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ لیکن اگلا ایک کلیہ دینے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے۔ کسی صحابی کا کوئی عمل آیت سے پہلے ثابت ہو، بہت بڑا دعویٰ کیا میں نے منبر میں، کسی صحابی کا عمل آیت سے پہلے ثابت ہی۔ صحابہ نے آیت آنے سے پہلے نماز پڑھی ہو، آیت آنے سے پہلے روزہ رکھا ہو، آیت آنے سے پہلے زکات دی ہو، آیت پہلے عمل بعد۔ آیت سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آیت آئی انہوں نے پڑھی، آتو زکات کی آیت آئی انہوں نے زکات دی، روزے کی آیت پہلے آئی انہوں نے روزہ بعد میں رکھا، حج کی آیت پہلے آئی انہوں نے حج بعد میں کیا۔ صحابہ عمل کرتے تھے آیت کے بعد۔ اب مجھے دکھ ہوگا اگر کوئی بندہ اتنی سادہ سطح بھی نہ سمجھے، صحابہ اور اہل بیت میں کتنا بڑا فرق ہے۔ یہاں آیت پہلے عمل بعد میں، اہل بیت کا عمل پہلے قرآن کی آیت بعد۔ اگر آپ کہیں کون سا عمل ہے، علی بستر محمد پہ پہلے سوئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِی کی آیت بعد میں، علی نے انگوٹھی زکات میں پہلے دی، انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں۔ جو چپ بیٹھے اب تم ذرا خاموشی توڑنا، روٹیاں انہوں نے پہلے دی، یطعمون الطعام کی آیت بعد میں۔ صحابہ آیت کا انتظار کرتے تھے، آیت آل محمد کا انتظار کرتی تھی، اس لیے کہ صحابی کو اپنی صداقت منوانے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، اور قرآن کو اپنا منوانے کے لیے علی کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی کوئی آیت علی بستر مصطفیٰ پہ پہلے سوئے، آیت بعد میں۔ ہجرت کے بستر پہ علی سوئے تھے، سونے سے آیت آ گئی تھی۔ نیند علی کی، بندے علی کا جاگنا سمجھ رہے ہیں، بندے علی کا خطبہ سمجھ رہے ہیں، علی کی نیند تو سمجھ لو۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ یا علی میرے بستر پہ لیٹ جا، سو جا۔ لیٹنا بندے کے بس میں ہے، سونا بندے کے بس میں۔ مجھ صاحب اب انتظار سے جی کوئی مجھے کہ سو، ابھی سو،
تو میں سو سکتا ہوں؟ انسان کو سونے کے لیے مزاج چاہیے. رسول کہہ رہے نہیں سو جا. اور ہمیشہ کسی کو سونا آتا ہے سکون کی وجہ سے. بندہ کسی بندے سے کہے کہ آج تو نے مر جانا ہے تو تم اچھی طرح سو لے. تو جو بیٹھے ہیں کیا سو سکے؟ حتیٰ کہ جو رات کو چوکیدارا کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے جاگتے رہنا. کس وجہ سے؟ ذہن کو قابو میں رکھنا. رسول کا صرف جملہ سنے اسلام آباد، صرف جملہ، یا علی، جی یا رسول اللہ میرے بستر میں موت ہے آپ سو جائیں. موت کہہ کے سلایا. یہ نہیں کہا کہ تجھے موت ہے، نہیں، بستر پہ موت ہے. رسول ہجرت کر چکے تھے. یا رسول اللہ آپ نے ہجرت کرنی تھی، مسئلہ تو سارا بستر ہی کا تھا نا، تو بستر ساتھ لے جاتے. رسول نے بستر وہیں پہ رکھ کے بتا دیا بستر اٹھانا سنت نہیں، چھوڑ کے جانا سنت. بستر وہیں پہ رکھ دیا. بستر وہیں پہ ہے، چادر وہیں پہ ہے. میرے بستر میں موت ہے آپ سو جائیں. اور علی بھی مطمئن ہو کے سو گئے. شیعہ سنی آج تک یہ سمجھ نہ سکے کہ علی کے سونے میں راز کیا تھا. علی سوئے کیوں تھے؟ علی کو آج رات سلایا کیوں تھا؟ یہ صرف کافروں کی تلوار سے بچنے کی وجہ سے نہیں، اللہ اور محمد کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ آج علی کو سلایا جائے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کر رکھا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور اللہ وہ ہے جس نیند نہیں آتی. 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 وہ کہہ رہا تھا مجھے نیند نہیں آتی، اور یہاں زمین پہ علی کہہ رہا تھا اے سورج گواہ رہنا تو نے ساری زندگی علی کو دیکھا ہے، کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. علی نے تجھے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے. آسمان پہ وہ نہیں سوتا تھا، زمین پہ یہ نہیں سوتا تھا، عرش پہ وہ نہیں سوتا تھا، فرش پہ یہ نہیں سوتا تھا. خدا نے کہا محمد ایک رات کے لیے اسے سلا دے ورنہ میری لاش علی کی خطرے میں چلی جائے. اسے کہہ سو جا، اسے کہہ سو. اور اتنا فرما بردار تھا میرا علی بھی اپنے نبی کا. علی بھی سو گئے. علی نے سو کے ہجرت کی رات سو کے جان بچا لی. نبی بچ گئے. کافر حملہ نبی بھی کرنے آئے تھے نا، حملہ نبی بھی کر رہے تھے. آگے علی تھا. یہ آئے تھے محمد رسول اللہ کے لیے. آگے علی اور ولی اللہ تھا. کافروں کا شروع سے پروگرام ہے کہ جب بھی محمد پہ حملہ کرتے ہیں آگے علی ہوتا ہے. یہ آئے تھے محمد رسول اللہ پہ حملہ کرنے. آگے علی اور ولی اللہ تھا. علی نے سو کے نبی کو بچا دیا. سو کے نبی کو بچا دیا. سطر نہیں کہنی، یوں گزر جانا ہے. میں ایسے تیز ہوا کے چھونکے کی طرح گزرنا ہے. جس نے پکڑ لیا اس نے پکڑ لیا، واپس نہیں آنا. نہ میں نے جملہ واپس دہرانا ہے. علی نے بستر ہجرت میں سو کے دنیا کو پیغام دے دیا سونے سے محمد کی جان بچی ہے، کسی کے رونے سے نہیں بچی. بولو چولی کے نوکر بیٹھو. ہجرت کی رات محمد کی جان. خدا نے علی کا سونا خریدا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں ایسا ہے جس نے سو کے اللہ کی مرضی خریدی. مجھے خود لطف نہیں آ رہا. میں خود اگلا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، اپنا نہیں. بابا جی قبلہ اظہر سندیادی صاحب کا جملہ پڑھنے لگا. اس جملے کا لطف میں اس انداز میں لینا چاہتا ہوں کہ کاش زیدی صاحب پڑھ رہے ہوتے، میں سامنے بیٹھ کے سن رہا ہوتا، پھر میں زیدی صاحب کو جملے کی دعوت دیتا.
قبلہ زیادی صاحب کے کتنے خوبصورت جملے ہیں. فرمایا اس نے اس سے پوچھا سونا بیچے گا؟ کیسے کیسے لوگ قبروں میں چلے گئے، کیسے کیسے لوگ قبروں میں چلے گئے، جن کی قبریں بھی ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی ہیں. کہاں چلے گئے وہ ممبر کے دیپ و ممبر کے چراغ. کوئی زور نہیں، کوئی مجمع سے چھپڑنا نہیں. لفظ کہے اس نے اس سے کہا سونا بیچے. اس نے جبرائیل سے کہا کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ جبرائیل نے کہا تیرا سونا بڑا کھرا ہے. وہ کہتا ہے قیمت بتا، مجھے یہ سونا دے دے، میں تیرا سونا لینا چاہتا ہوں. علی نے فرمایا لینا اس نے، دینا میں نے، تو درمیان میں کیوں؟ تو جا، میں سیدھا سودا کرتا ہوں. سونا خریدنا؟ ہاں خریدنا. بیچے گا؟ ہاں بیچوں گا. کیا لے گا؟ جو تیری مرضی. کہاں چلے گا بندے؟ جو تیری مرضی. اللہ نے کہا چل آج کے بعد میری مرضی تیری، میری مرضی تیری، میری مرضی تیری. مرضی کہتے کسے ہیں؟ مرضی کہتے ہیں راضی ہونا ناراض ہونا. اس کی مرضی راضی ہو جائے، اس کی مرضی ناراض ہو جائے. آج جسے مرضی رضی اللہ کو ہو، مرضی علی نے خرید لی ہے. رضا خرید. آج کی تقریر کا قیمتی ترین جملہ دینے لگا ہوں، باقی رضی اللہ ہے، علی اللہ کی رضا. رضی اللہ ہونا اور اللہ کی رضا ہونا. جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہوں انہیں رضی اللہ کہتے ہیں. جسے اللہ راضی کرنا چاہتا ہو اسے رضائے پروردگار. علی صرف مرضی پروردگار، علی رضائے پروردگار. سو گئے علی، اتنے مطمئن ہو کے سوئے کہ ساری رات کافر سوئے ہوئے علی کو محمد سمجھتے. بندہ کسی کو دیکھے گا اچھا آپ ہو، اچھا میں نے سمجھا کہ شاید وہ ہیں. یا علی تیری قسمت کے بھی کیا کہنے، تجھے کسی نے غلط بھی سمجھا، یا محمد سمجھا یا خدا سمجھا. تجھ میں بشر ہونے کا گمان ہوا ہی نہیں، تجھ میں کبھی بندہ ہونے کا گمان ہی نہیں ہوا. تجھے کسی نے غلط بھی سمجھا، یا مصطفیٰ سمجھا یا خدا سمجھا. علی سو گئے، ساری رات کافر سوئے ہوئے علی کو محمد سمجھتے. اتنا بھرا ہوا مجمع ہے، دور تک کا پنڈال ہے. یہاں پنچایت بن کے فیصلہ کر لیتے ہیں بندے، پنچایتوں میں بھی تو فیصلہ کر لیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ رسول نے اپنے بستر پہ علی ہی کو کیوں سنایا تھا؟ اب میں مورخ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سنی سے سوال نہیں، میرا مورخ سے سوال ہے جس نے بکواس کی ہے ہسٹری میں. علی کا قد چھوٹا تھا، کیا حلیہ مبارک لکھا؟ اسلامیات میں لکھا، حضرتیات میں لکھا. مولا علی کا قد مبارک چھوٹا تھا، ٹانگیں علی کی پتلی پتلی تھی، جتنی بھی پتلی تھی کسی میدان سے اکھڑی تو ہے نہیں. تجھ میں جرأت ہے تو علی کا حلیہ لکھے، جو عین اللہ ہو، جو وجہ اللہ ہو. قد مبارک علی کا چھوٹا تھا تو کسی بڑے قد والے کو سنا کہتے سو ہی نہیں سکتے تھے. کیوں؟ یہاں پہ کہ اہل سنت آردین شبلی نمانی ہے، بڑی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، لکھی سفیلے ہیں، جملہ شیعہ ہے.
رسول نے علی کو اس لیے سلایا تھا کہ رسول کے جسم میں اندھیرے میں نور نکلتا تھا. بولو یار بولو. آج وہ چاہیے تھا جو سوئے اور نور نکلے، لہذا رسول نے علی کو سنا دیا. کہا شبلی نعمانی زندہ ہوتے تو میں شبلی نعمانی سے ضرور پوچھتا، اگر نور ہی سنانا تھا تو کوئی بشر نہ سناتے، جبرائیل کو سنا دیتے. جبرائیل بھی تو فرشتہ ہی ہے اور فرشتے کے جسم سے نور نکلتا ہے. تو شبلی نعمانی فوراً کہتے کہ جبرائیل تو محمد کا نوکر ہے، اور نوکر کی جرت کیا کہ وہ سردار کے بستر میں سو جائے. نوکر کی جرت کیا سردار کے بستر میں سو جائے. تو پھر مجھے بول کے بتاؤ، جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر میں جبرائیل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا، وہ اپنے بال اپنے منبر پہ کسی سنایا کسی نے. شیخ والی امام زمانہ کی صحت و سلامتی قائم آل محمد کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات کرے. متوجہ نہیں بات کی جان. سو گئے کوئی مسئلہ نہیں، بات بھی رات کی ہو رہی ہے. اب جو ہسٹری میں واقعہ لکھا ہے میں ہسٹری والا پڑھنے لگا. کافر آئے، اب چاروں طرف سے بستر کو گھیرے ہوئے، ایک دوسرے سے اشارہ کر رہے ہیں. آخر ایک نے شاذ کو نہیں ٹھیک ہے میں واپس لیتا ہوں لفظ. آپ کا معیار نہیں تھا اس لفظ کا، میں لفظ بدل کے آپ کو دینے لگا. اس نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے غلاف علی کو اس نے اپنے ناپاک ارادوں. بابا صاحب مجھے ہل کے گھر گئے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ رسول کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہ تو چلے گئے. تو اس کا پیچھے علی. اچھا محمد ایک رات کے لیے بھی مکے سے جائے نا تو پیچھے کسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں. انصاف تو کرو یار، انصاف تو کرو نا. اب میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ممبر پہ ہاتھ نہیں مارا، میرا قصور یہ ہے میں نے اپنا ہاتھ نہیں پیٹا، اور تم نے جملہ ہضم کر لیا ہے محمد ایک رات کے لیے مکہ چھوڑ کے جائیں، پیچھے سے کسی کو وارث بنا کے جاتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا دنیا چھوڑ کے جائے اور پیچھے کسی کو خلیفہ ہی نہیں بنا؟ ایک رات کے لیے گئے اور پیچھے علی کو چھوڑ کے گئے. ابو جہل کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا وہ تو علی ہے. ابو جہل کا پھر انہوں نے کہا وہ چلے گا. اس کا سنو، یہ وہ علی ہے جس کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے. قسمت نے ہمیں موقع دے دیا، اکیلا ہے. اسے اگر تم اسے قتل کر دو گے اسلام یہی طرف جائے. آؤ میرے ساتھ. لیکن جتنے میرے ساتھ قبیلوں کے لوگ اپنی اپنی تلواریں ہاتھ میں رکھے اپنے اپنے بتوں کی قسم کھاؤ، سارا مکہ مل کے علی پہ حملہ کرے. ایک قبیلہ نہیں کرے گا، 70 قبیلے مل کے کرے گا، تاکہ کسی ایک قبیلے پہ علی کا خون نہ ہو. پورے مکے پہ علی کا خون آ جائے، قاتل کا پتہ ہی نہ چلے کس نے قتل کیا تھا. 70 قبیلوں کے نوجوانوں نے اپنی اپنی تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھا، اپنے اپنے بتوں کی قسمیں کھائیں. آگے آگے ابو جہل چلا، پیچھے پیچھے 70 نوجوان چلے. انہوں نے آ کے ابو طالب کے دروازے کے گرد گھیرا باندھا، چاروں طرف سے ابو طالب کے گھر کو گھیر لیا کہ ابھی علی باہر آئے گا، ہم چاروں طرف سے علی پہ حملہ کریں گے. یہ علی کا انتظار کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد عمران کی حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا، کھلے ایمان کا پہلا قدم مکے کی گلی میں آیا. علی کا مکے کی گلی میں آنا تھا. چاروں طرف سے عرب کے کافروں نے علی پہ حملہ کیا، چاروں طرف سے عرب کے کافر انہوں نے اپنی تلواروں کی نوک کو علی کے سر پہ
रखा, अली के सर पे रख के इन्होंने अपने आप को चक्कर पे चलाना शुरू किया। अबू जहल अली के सामने आके कहता, देख अली, हमने तुझे कहा था तू मोहम्मद का साथ छोड़ दे, तूने मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ा, अब वो तुझे छोड़ के चला गया। ये 70 नौजवान मेरी आंख के अबरू के इशारे के मुंतज़िर है, मैंने इशारा करूंगा ये तेरा सर तक झुका कर देगा। आप बता, तू मोहम्मद को छोड़ेगा या हम तुझे कत्ल करें? तू मोहम्मद को छोड़ेगा या हम तुझे कत्ल करें? 70 नौजवानों की तलवारों की नोक अली की गर्दन पे थी। अली ने अपने बाप अबू तालिब की तलवार को धीरे धीरे न्याम से निकाला, न्याम से निकाल के अबू जहल की नाक पर रखा, रास्ता छोड़। और इतना याद रख, जो मेरा हाथ रोका करता था आज मक्के में नहीं है। जो रोक लिया करता था आज मक्के में नहीं। अमीर अल-मोमिनीन का अगला जुमला था, अगर ये तलवार चल पड़ी तुम्हारी बेवाओं के सर पे चादर डालने वाला मर्द भी नहीं बचेगा। मैं मक्के की गलियों को खून की नदियों में बदल दूंगा। अली ने तलवार के अबू जहल की नाक पे तलवार रखी, यूं तलवार के साथ अबू जहल चला। 70 जवानों ने अली को रास्ता दिया। अली दरमियान से ऐसे निकले जैसे बादलों को चीर के चांद निकलता है। इधर मोहम्मद मदीने के बॉर्डर पे पहुंच गए थे, नबी ने मदीने के बॉर्डर पे पहुंच के रसूल पाक ने अपने सर से अमामा उतारा, रसूल के सर की जुल्फें खुल के नबी के कांधों पे आई, नबी के शादों में जुल्फों का चमकना था। आवाज़ परवरदिगार वशम्स वज़्ज़ुहा, तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम है। अभी नबी मुस्कुरा रहे थे, ये जबरील का वल कमर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो तेरे पीछे आ रहा है। नबी ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे अली। जिसकी तलवार के इशारे से मक्के के जवान चले, उसकी बेटी शाम के बाजार में रास्ता मांग रही। मकसद है रोना। मैं सारी रात भी पढ़ता रहूं, बीबी तो राजी नहीं होगी ना। जो शाम से जब इसलिए आई है, कोई मेरे हुसैन को रोए, कोई मेरे हुसैन का मान, बादशाह हुसैन जिसकी तलवार के इशारे से मक्के के लोगों ने रास्ता दिया था, उसकी बेटी शाम के बाजार में रास्ता मांग रही थी। जवान है, मातमी है, रो के कह रहा है कि बताएं किसी ने रास्ता दिया था। मैं तो डर रहा हुआ हूँ, मैं तो छुप छुप के मुसाहिब पढ़ रहा हूँ, मैं तो मुसाहिब छुपा छुपा के पढ़ रहा हूँ। मौसम ऐसा है, बंदे दूर दूर से आते हैं, कहीं मुसाहिब सुन के कोई मर न जाए। जवान ने इशारा किया है तो मुझे तेरी जवानी की कसम है। मदीने के एक बंदे ने सजाद से जाके पूछा था, मौला शाम में सबसे ज्यादा कब रोया था? सजाद रो के कहते, नहीं भूलता मुझे वो मंजर जब पिछले बदमाश रुकने रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। पिछले रुकने रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। उसे का मौला फिर क्या हुआ? सजाद रह के ये वही जगह है जहां मेरी माँ जमीन पे बैठ गई, लोग कभी सजाद अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ। माफी मांग के चुपना पड़ गया, फजाइल ज्यादा पड़ गया, मुसाहिब छोड़ो। आज आखिरी तैयारी का मुसाहिब पढ़ूंगा, कल फिर सफीर हुसैन पढ़ा जाएगा। जिसके कद का भाइयों को भी अंदाजा नहीं था। चले माहौल बन गया है, पढ़नी मैंने तैयारी है। मैं तैयारी में तुम्हें अली की बेटी का घर से निकलना सुना। पूरा मुहर्रम, पूरा सफर तुम्हें हर जाकर बताएगा शाम में कैसे गई, कूफे में कैसे गई, करबला में कैसे रही। आज 3 मुहर्रम में मुझसे पूछो मदीने से कैसे चली।
نانے کی قبر سے اٹھ کے حسین گھر آئے. حسین نے دروازے پہ ہاتھ رکھا, علی کی بیٹی نے دروازہ کھولا. سامنے باپ کی شکل والا بھائی, ادھر ماں کی شکل والی بہن. عالیہ نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, داڑھی چوم کے کہتی پہلے بتا رویا کیوں تھا. حسین رو کے کہتے رویا اس لیے کاش آج حسن ہوتا, میں حسن سے مشورے کرتا. مشکل وقت میں مرے بھائی یاد آتے, تڑپ کے کہتی گھبرا نہ, تیرا حسن بھی میں ہوں, تیرا علی بھی میں ہوں, تیرے لیے بطول بھی میں ہوں, مجھے مشکل بتا ہوا کیا ہے. حسین رو کے کہتے ہیں عالیہ اللہ کا دین بچانا ہے, بابے کی ولایت بچانی ہے, تو پھر رو کیوں رہا ہے. حسین رو کہتے ہیں محاذ دو ہیں, میں اکیلا ہوں. محاذ ایک کربلا ہے, ایک شام. میں کربلا جاؤں شام فتح نہیں ہوتی, میں شام جاؤں کربلا فتح نہیں ہوتی. کربلا میں میرے قاتل ہیں, شام میں میرے باغی ہو کے نعرے لگ رہے ہیں. مجھے بتا میں کربلا جاؤں یا شام جاؤں. جس بندے نے گلی بازار میں گھر میں بستر پہ جا کے ماتم کرنا ہے, علی کی بیٹی رو کے کہتی مجھے بتا ان میں سے مشکل محاذ کون سا ہے. حسین رو کے کہتی شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں. رو کے کہتی تو کربلا سو جانا, شام جانے تیری زینب جانے, شام جانے تیری بہنیں جانے, میں تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتی ہوں میں تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک شام کی دیواریں نہ کہیں حسین باغی نہیں, حسین نوازی تھا. حسین گھبرانا, حسین نہ گھبرا, حسین مشکل محاذ مجھے دے دے. حسین کی آواز ہے مرحبا علی کی بیٹی. بی بی رو کے کہتی کوئی اور مشکل ہے تو بتا. حسین رو کے ایک مشکل اور, وہ کون سی. حسین رو کے کہتے ہیں فوج ایک ہے, محاذ دو ہیں. آواز تیز کرنا بھائی, فوج ایک ہے محاذ دو ہیں. میں فوج کربلا لڑاؤں گا یا شام لڑاؤں گا. رو کے کہتی پھر ایسے کر میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں, فوج بھی میں تقسیم کروں. حسین رو کہتا میں تیری تقسیم پہ راضی ہوں. علی کی بیٹی ریت پہ بیٹھ کہتی ایسے کر اکبر تو رکھ لے, کبرا مجھے دے دے, اصغر تو رکھ لے, سکینہ مجھے دے دے, قاسم تو رکھ لے, فرما مجھے دے دے, اولو محمد تو رکھ لے, کلثوم مجھے دے دے, اور سکے ایک سجاد مجھے دے دے. مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے, میں تیرے بیٹے کا چہرہ دیکھ. ایک سجاد مجھے دے دے, ایک باقر مجھے دے دے, باقی سارے تو رکھ لے, میں اپنی فوج شام لے جاؤں گی. حسین اٹھے, آواز آئی مرحبا علی کی بیٹی. بی بی کی آواز آئی کوئی اور مشکل. حسین کہتے ٹل گئی مشکل. حسین کا ایک قلم حجرے کے اندر ایک بہا, حسین رک گئے. حسین کے آنسو حسین کی داڑھی میں رو کے کہتی اب کیوں رویا. حسین رو کے ایک مشکل اور ہے. بی بی تڑپ کہتی کون سی مشکل. اب جگر سنبھالنا, جگر سنبھالنا, جملہ سخت آ گیا ہے, ماتم کی تیاری کرنا. رو کے کہتی اور کون سی مشکل ہے. حسین رو کہتے عباس کو کون بتائے گا. عباس کو کون, عباس کا نام آنا تھا. زینب رو کہتی ابا فضا غازی کو کہہ ذرا میرے دروازے پہ آ. پار دوڑ کے دروازے پہ آیا. زینب رو کہتی عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا, جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جا. ادھر حسین کا پاؤں حجرے سے باہر آیا, غازی نے سب سے امامہ اتارا, حسین کے پاؤں پہ رکھا. روکے گا میں نے انکار کب کیا تھا, تو نے بہن سے سفارش کیوں کروائی. کیوں کروائی عالیہ سے سفارش. تیاری پوری نہیں کروں گا, حوصلے کے ساتھ. کیوں عالیہ سے سفارش کر. حسین نے عباس کا ہاتھ پکڑا, گھر کے کونے میں لے کے گئے. عباس, عباس میں غریب ہو گیا. عباس میں نے مدینہ چھوڑنا ہے. عباس یہ مردوں کی فریضت ہے,
جن جن کے نام لکھے ہیں ان کے گھروں میں جا کے اطلاع دے دے کہ تم نے حسین کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ عباس نے مردوں کے نام پڑھے، اچھا مولا سارے ہاشمی جا رہے ہیں، ہاں عباس سارے ہاشمی جا رہے ہیں۔ عباس نے فرست بند کی، حسین کی روح کی آواز آئی عباس فرست بند نہ کر، کوئی نام پچھلی جانب بھی لکھے ہیں۔ عباس نے فرست کا رخ بدلا، پیچھے لکھا تھا زینب بنت علی اسیر عائشہ، کلثوم بنت علی اسیر عائشہ، اب تیری مرضی ہے تو ماتم نہ کر سکے۔ عباس کا نام عالیہ میں نظر پڑنی تھی، عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے، روکدا علی کی بیٹیاں لے کے کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا زینب کی چادر میں نانے کا دین بچانا ہے۔ عباس دوڑ کے اوپر بنین کے خیمے میں گیا، رقیہ کا ہاتھ پکڑ کے حسین کے سامنے لایا، روکدا کر میری رقیہ کی چادر سے تیرے نانے کا دین بچتا ہو، رقیہ ساتھ لے جا، زینب مدینے رہنے دے، تو جہاں کہے گا میری رقیہ خطبے دے گا۔ تو جہاں کہے گا میری رقیہ خطبے دے گی۔ اونٹ تیار ہو گئے، چھوڑ دیا مضمون، میں نے بیویوں کا ودا نہیں پڑھا، میں نے دروازوں کے تالے نہیں پڑھے، میں نے سورہ کی ہاتھ بچانے نہیں پڑھا، میں بالکل آخری نقطے پہ آ گیا۔ اونٹوں پہ سامان رکھا گیا، گھوڑے کھڑے ہو گئے۔ کتنے اونٹ لے کے گیا تھا مدینے سے؟ 53 اونٹ، 53 اونٹ۔ یہ بھی غازی کا علم، یہ بھی غازی کا علم، یہ بلا تشبیہ دونوں ہاتھ عباس کے علم تھے۔ شیعہ علم کی جھوٹی قسم تو نہیں دیتا، تیرے ماتم کے لیے علم کی قسم دینے لگا ہوں۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جو 53 اونٹوں میں سامان تھا وہ سامان کیا تھا، 10 اونٹوں میں صرف زینب کی چادریں تھیں جو حسین مدینے سے لے کے چلا تھا، اور جس کی اونٹوں پہ چادریں تھیں وہ شام کے بازار میں کہہ رہی تھی کوئی چادر کا ٹکڑا دے دو، میں علی کی بیٹی۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، 10 اونٹوں میں چادریں۔ اگلا سامان پڑھوں، اگلا سامان پڑھوں، جگر سامان 15 اونٹوں میں اکبر کی شادی کا سامان تھا، حسین بیٹے کے سیرے سجانے کے لیے نکلا تھا، 10 محرم رو کے گدائے اکبر، اور تیرے سیرے کے موسم تھے، اور تیرے جگر پہ پرچی لگ گئی۔ علی کی بیٹیاں اونٹوں پہ بیٹھ گئے، ہاشمی گھوڑوں پہ بیٹھ گئے۔ آخری 1 منٹ، حسین کی آواز آئی عباس، جی میرے مولا، یا زہرا ادرکنی، یا سیدہ ادرکنی، بی بی میری مدد کرنا، میں تیری بیٹی کا گھر سے نکلنا پڑ سکوں، یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ماتمی برداشت کر سکے، تو دیواروں پہ سر مارے گا اگر تو علی کی بیٹی کا نکلنا سن لے۔ حسین کا واسطہ مجھے نہیں پڑھا، مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا۔ محمد کی بیٹی کے گھر سے نکلنا، حسین زینب کے دروازے کے باہر آئے، فرمایا زینب چل چلے، علی کی بیٹی نے پردہ اٹھایا، سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر میں لپٹی زینب، بی بی نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے بایاں ہاتھ باہر نکالا، قاسم نے کاندھا آگے کیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ طہر کی تلاوت شروع کی، عباس نے سر سے امامہ اتار
اونٹ کے قریب آئی، بی بی کا اونٹ کے قریب آنا تھا، غازی نے عالیہ کو اونٹ کے قریب کھڑے دیکھا،